بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عموماً میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس یہ جستجو اور یہ ذوق بیدار کر دوں، سامعین میں یہ ذوق بیدار ہو جائے، یہ جستجو بیدار ہو جائے کہ بھئی قرآن مجید کو یوں ہی سادہ طور پر سرسری طور پہ پڑھ کے گزر جانا نہیں چاہیے، اگرچہ پابندی کے ساتھ روزانہ ورد کے طور پر تھوڑا سا قرآن پڑھنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ تقریباً روزانہ، اور اگر روزانہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں ایک روز کم سے کم مخصوص کرے ہر مومن کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں صحیح سمجھ کے پڑھے، اور اس کے لیے خاص دن مخصوص کیا گیا ہے روز جمعہ۔ روز جمعہ کہا گیا نماز جمعہ پڑھ کے اٹھو تو پھر علم دین، علم قرآن، علوم ختم نبوت، علوم آل محمد میں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرو۔ امید ہے کہ یہ چیز ذہنوں میں محفوظ رہ جائے گی۔ ہر جمعے کو، روز نہیں کر سکتے ہر جمعے کو کریں، اور دیکھیں کہ اگر واقعاً سنجیدگی کے ساتھ، ارتکاز ذہنی کے ساتھ، یعنی ذہن کو کنسنٹریٹ کر کے ایک ایک لفظ میں غور کریں آپ، قرآن کے ایک ایک لفظ سے ایک ایک کتاب کھلتی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا گزشتہ 2 تقریروں میں کہ صرف لفظ خشیت پہ گفتگو ٹکی رہی۔ خوف کے کتنے مراتب ہیں ابھی پورے بیان نہیں کیے میں نے، اگر سب بیان کروں تو 5 دن کافی نہیں ہوں گے، یہ صرف اشارے ہیں، باقی آپ مطالعہ کریں، جستجو کریں، میں اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک خصوصیت اور ہے، آج شروع میں وہ بھی عرض کر دوں۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ ملک کو منجیہ بھی کہتے ہیں، منجیہ یعنی نجات دینے والی، اور یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کہیں بیٹھا، اسے خبر نہیں تھی کہ یہاں قبر ہے کسی کی، بیٹھ گیا اور بیٹھ کے اس نے وہاں پہ سورہ ملک کی تلاوت کی، تو اس نے کوئی نہیں تھا اس کے آس پاس، ایک فریاد سنی، ایک بلند آواز جس میں ایک بشارت تھی، وہ تو لرز گیا، کوئی نہیں ہے، قبر سے آواز آ رہی ہے، کدھر سے آواز آ رہی ہے؟ اب مدینے، خوش قسمتی یہ کہ وہ مدینے میں تھا، فوراً پہنچا بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا یا رسول اللہ میں بیٹھا تھا اور یہ سورہ میں نے پڑھا، سورہ ملک، پھر میں نے یہ آواز سنی۔ کہا ہاں، جہاں تم بیٹھے تھے وہاں قبر تھی، اور اس پر تمہاری اس تلاوت کا یہ اثر ہوا کہ اسے بھی راحت ملی، اس نے تمہیں بھی بشارت دی، اس لیے کہ یہ سورہ منجیہ ہے، یعنی یہ عذاب قبر سے اور عذاب الہی سے نجات دینے والا سورہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ عموماً ہم سے بہت سی تھیوریٹیکل باتیں سنتے ہیں، اب تھوڑی تھوڑی پریکٹیکل باتیں بھی سنیے، اسے یاد رکھیے، اس پہ عمل بھی کیجیے، بھلا نہ دیجیے گا۔ سورہ ملک پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، مختصر چند منٹ لگتے ہیں، 5-7 منٹ، اطمینان سے پڑھیں گے تو، اگر حفظ ہو گئی پڑھتے پڑھتے یاد ہو گئی تب تو 3 منٹ اور 4 منٹ میں ہو جاتی ہے سورہ ملک۔ اس سورہ ملک کی یہ آیت، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک بالتحقیق، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے خشیت، اللہ سے بامعرفت خوف رکھتے ہیں،
اللہ سے بامعرفت خوف رکھتے ہیں، اور وہ بھی بغیر دیکھے، غیب میں، بالغیب۔ یہاں پر بڑی بحث چھڑ سکتی ہے، علمی اور کلامی اور فلسفیانہ۔ مسلمانوں میں کچھ تو ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتے ہیں اور ایک نوجوان کسی صورت ہے ان کی، نعوذ باللہ، لیکن یہ لوگ بہت کم ہیں، بہت تھوڑے سے۔ زیادہ تر مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جسم نہیں رکھتا، لیکن ان میں بھی دو حصے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جسم تو نہیں رکھتا ہماری طرح، لیکن روز قیامت وہ ان آنکھوں سے نظر آئے گا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے مگر وہ نہ یہاں نظر آتا ہے ان آنکھوں سے، نہ وہاں نظر آئے گا ان آنکھوں سے۔ یہ توجہ رکھیے گا اس دقیق نقطے پر، نہ وہاں نظر آئے گا ان آنکھوں سے۔ وہ جو مسلمانوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی انہی آنکھوں سے، نہیں، ان آنکھوں سے زیارت نہیں ہوگی۔ ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان آنکھوں سے زیارت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ ان آنکھوں سے نظر آ سکے۔ اور اگر ان آنکھوں سے نظر آ سکتا تو پھر یہیں نظر آتا، کیونکہ ان آنکھوں کا کام بھی اسی دنیا تک ہے۔ ہم تو موت کا استعارہ بھی آنکھ بند ہونا قرار دیتے ہیں نا۔ کیا کہتے ہیں مرنے والے کو؟ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تو یہ آنکھیں اسی دنیا کے لیے ہیں، اور اگر وہ ان آنکھوں سے نظر آ سکتا تو پھر اسی دنیا میں نظر آتا۔ واضح ہے؟ چونکہ وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا، اس لیے وہ اس دنیا میں نظر نہیں آتا اور نہیں آ سکتا۔ لیکن جن آنکھوں سے وہ نظر آ سکتا ہے ان آنکھوں سے وہاں نظر آئے گا، اور اگر وہ آنکھیں کوئی یہیں پیدا کر لے تو پھر یہاں بھی اسے نظر آ سکتا ہے۔ اسی لیے، اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، سینہ تان کے کہہ رہے ہیں، بات علمی ہے، بات کلامی ہے، بات حکیمانہ ہے، بات فلسفیانہ ہے، بات تھیولوجی کی ہے، بات نظریاتی ہے، لیکن ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو امام مانا ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ ہم تو عبادت ہی نہیں کرتے مگر اس کی جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا نا، امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ویحک لم اعبد ربا لم ارہ، میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ میں نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر اس کے پہلے رب کو دیکھا، اس کے ساتھ رب کو دیکھا، اس کے بعد رب کو دیکھا۔ یہ علی اسی دنیا میں کہہ گئے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام الموحدین اور امام المتقین، اسی دنیا میں ارشاد فرما گئے ہیں کہ میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ وہ فوراً فرمایا کہ یہ چشم سر اسے نہیں دیکھ سکتی، چشم قلب اسے دیکھتی ہے، چشم قلب اسے دیکھتی ہے۔ اب ان تمام مجالس، ان تمام محافل، ان تمام تذکروں کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ چشم قلب واہ ہو جائے کہ ہم خدا کو دیکھ سکیں۔ یعنی مجلس میں آئیں تو نیت کیا ہو؟ کاش آج اس اخلاص کے ساتھ آنسو بہائیں
کہ دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ آج کاش اس خلوص کے ساتھ مولا کا تذکرہ کریں کہ دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ کاش آج اس خلوص کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ کا لطف و کرم ہو اور دل بینا ہو جائے، تاکہ ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ واضح ہے بات؟ مجھے نہیں معلوم کتنے حضرات نماز کی نیت اس قصد کے ساتھ کرتے ہوں گے۔ نماز تو پڑھنی ہے، نماز کو ایک جبر سمجھ کر، ایک راہ سمجھ کر، واجب ایک تکلیف شرعی ہے، بس اسے ادا کرنا ہے کسی صورت سے، ہیں؟ یہ اگر جذبہ ہے نماز پڑھنے کا تو کچھ نہیں حاصل ہوگا واقعاً، پھر بس لطف الہی پہ منحصر ہے کہ اللہ پوچھے گا اپنے پیغمبر سے، حبیب یہ بھیڑ، یہ مجمع، تم کہو تو معاف کر دیں اور تم کہو تو سزا دیں۔ خدا سے محبت کرنی چاہیے، خوف نہیں کرنا چاہیے، مگر بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس فقیر کا جملہ یاد رکھیے گا، بار بار کہتا ہوں نا ممبر سے کہ اللہ وہ شے نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، بے شک اللہ وہ ہے جس سے محبت کی جائے، مگر اللہ وہ بھی نہیں ہے جس سے بے خوف ہو جائیں آپ۔ وہ خوف ہونا چاہیے کہ جو با معرفت ہو۔ بس اب 2-3 فقرے عرض کروں، آج وقت کم ہوتا ہے۔